بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اور آپ کے گھر والے جو ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رزق حلال جو ہے اس کمانے کی اور اس کو کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام کے لقمے سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اور دعا ہے کہ اللہ عز و جل جن کے والدین وفات پا چکے ہیں ان کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا جو سایہ ہے ان کے سروں پر جو ہے تا دیر تک قائم و دائم فرمائے۔ اور پلیز آپ سے ایک اور ریکویسٹ کرنی تھی کہ فلسطین اور کشمیر کے جو مسلمان ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ مشکل میں ہیں، دعا کریں کہ اللہ عز و جل ان کی غیبی مدد فرمائے، اور ان کے اوپر جو مشکلیں ہیں ان کو آسانیوں میں اللہ تعالیٰ عز و جل جو وہ تبدیل کر دے، اور ہر نماز میں کوشش کیا کریں کہ ہر نماز کے بعد جو ہے ان کے لیے دعا کیا کرے۔ اور پلیز آپ جو اگر ہمارے چینل کے اوپر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور پڑھتے ہیں سبق جو ہے وہ آج کا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اصول مخارج کا بیان، اصول مخارج کا بیان، اور اصول مخارج میں نے آپ کو بتائے تھے کہ 5 ہیں، اور جن بھائیوں کو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہوں نے اگر ہمارے سے اس سے پہلے والی جو ویڈیو وہ نہیں دیکھی ہے تو پلیز جو ہے وہ پہلے اس سے پہلے جو ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ دیکھیں تاکہ ان کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ اصول مخارج میں نے آپ کو بتایا تھے کہ 5 ہیں، اس میں سے نمبر 1 ہے حلق، نمبر 2 جو ہے وہ ہے لسان، اور نمبر 3 جو ہے وہ ہے شفتین، اور نمبر 4 جو ہے وہ جوف دہن، اور نمبر 5 جو ہے وہ ہے خیشوم۔ یہ ہیں ٹوٹل 5۔ تو حلق کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اس کا کیا مخرج ہے اور کتنے پارٹ، اور اس کے کتنے پارٹ ہیں۔ ہم نے حلق کے بارے میں نمبر 1 والے کے بارے میں پڑھ لیا تھا، اس کے 3 حصے ہیں حلق کے بھی، آگے انتہائی حلق، وسط حلق اور ابتدائی حلق، اور انتہائی حلق جو ہے اسے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں، اور جو وسط حلق ہے وہاں سے غین ہا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے انتہائی حلق، ابتدائی حلق جو ہے وہاں سے عین غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے نمبر 2 والے لسان کے بارے میں۔ لسان کا معنی ہوتا ہے زبان، عربی زبان میں جو ہے اس کو ہم لسان کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو زبان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے زبان جو ہے اس کے بھی 3 حصے ہیں، زبان کی جڑ اور وسط زبان اور نوک زبان، ٹھیک ہے۔ اب یہ 3 حصے ہیں، اب ان تینوں حصوں کا تعلق جو ہے اس کا ان تینوں میں سے جو ہے وہ کچھ کا لنک جو ہے وہ مخرج ان کا تب جا کے ادا ہوتا ہے جب اس کے ساتھ دانتوں کا جو ہے وہ دانتوں کے ساتھ مل کے کچھ حروف جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں، اس میں یہ نوک زبان جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ دانتوں کے ساتھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ زبان کی جڑ ہے یہ کس کا مخرج ہے۔ اس میں سے دو حرف جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں، اور وہ کون سے ہوتے ہیں؟ زبان کی جڑ اور تالو کا جو نرم حصہ ہے جو گلے کی طرف ہے نرم حصہ، اس میں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ قاف۔ یہ جو قاف نقطے والا جو ہے کاف کینچی جو ہوتی ہے وہ قاف، زبان کی جڑ
اور تالو کا جو اوپر والا حصہ ہے نرم والا وہ قاف کا مخرج ہے. اور اسی طرح جو منہ کی طرف تھوڑا سا آ جائے زبان کی جڑ اور تالو کا جو سخت حصہ ہے یہ جو ہے یہ کیف کا مخرج ہے جو کتاب والا کاف ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اب آگے آ جائیں وسط زبان جو ہے اس میں سے 3 حرف جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں. اس تالو کا درمیان حصہ اس میں سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں. وسط زبان اور وسط تالو. تالو جو ہے وہ آپ کو پتا ہے تالو جو ہے اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے اس کو تالو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. وسط زبان اور وسط تالو یہاں پہ میں مینشن بھی کر دیتا ہوں آپ کے لیے. وسط تالو. ٹھیک ہے. وسط زبان اور وسط تالو اس میں سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ نمبر 1 پہ ہے جیم، اس کے بعد ہے شین اور اس کے بعد ہے یا. یہ 3 حرف جو ہیں وہ اس سے ادا ہوتے ہیں. آج ہم نے پڑھا ہے لسان کے بارے میں. لسان عربی میں کہتے ہیں اور اس کو اردو میں کہتے ہیں زبان. اور اس کے بھی 3 حصے ہیں: زبان کی جڑ، وسط زبان اور نوک زبان. زبان کی جڑ جو ہے وہ اس میں سے 2 حرف جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں. نمبر 1 جو ہے زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ وہ قاف کا مخرج ہے نقطوں والے کا. اور اس کے بعد زبان کی جڑ اور تالو کا سخت والا حصہ جو ہے وہ کاف کینچی والا کاف کتاب والا کاف جو ہے وہ اس کا مخرج ہے. آگے آ جائیں دوسرا نمبر 2 جو ہے وہ ہے وسط زبان اور اس کے ساتھ لنک جو ہے وسط تالو کا بھی ہے. اور اس میں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں وسط زبان اور وسط تالو. اس میں سے جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب جو ہے وہ نمبر 3 جو ہے وہ ہے نوک زبان. اب نوک زبان جو ہے اس کے ساتھ جو لنک ہے وہ دانتوں کا بھی ہے. ٹھیک ہے. تو دانتوں کا جب تک ہمیں دانتوں کے نام نہیں آئیں گے ہمیں تب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا. تو ہم انشاءاللہ عز و جل اگلے سبق میں جو ہے وہ دانتوں کی اقسام پڑھیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نوک زبان کا جو مخرج ہے اس میں سے کون کون سے حرف ادا ہوتے ہیں وہ پڑھیں گے. تو دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن پاک کو صحیح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہیں کسی بھائی کو سمجھ آئی تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ نمبر بھی کر سکتا ہے. ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور اس کو اپنا نوٹ کر لیا کریں تاکہ آپ کو ایزی رہے اور یاد رہے. آپ مجھے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ